بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایک بہت اچھا سوال ہے مولد کے سلسلے میں۔ بھائی نے پوچھا کہ مولد یا ربیع الاول میں ہم اگر یہ جو رسومات ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں، جو بالکل عیسائیوں کے مشابہ ہو رہی ہیں، جیسے وہ کرسمس کیک کاٹتے ہیں، ہمارے ہاں مولد کیک کٹ رہا ہے، وہ کرسمس لائٹس لگاتے ہیں، ہم مولد لائٹس لگاتے ہیں، وہ شبیہیں بناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کی، ہم نے جو ہے نا مکہ مدینہ کی وہ ماڈلز بنا کے وہ پہاڑیاں بنانی شروع کر دیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کا آلٹرنیٹیو کیا ہے، اس کا متبادل کیا ہے، ہم اس کا کریں کیا؟ دیکھیں، میں آپ کو پھر کہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ امی و ابی و روحی، میرے ماں باپ، میری جان، میری روح سب ان پہ قربان۔ قطعاً اس میسیج یا پچھلے میسیجز کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ ہم نعوذ باللہ کسی فرقے سے میرا تعلق ہے، یا میں کوئی وہ جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ ہمیں محبت نہیں ہے۔ بالکل ایسی کوئی بات نہ ہمارے بارے میں سوچے، اس طرح کی بدگمانی نہ کرے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا وہ ایک دن کی محتاج نہیں ہے، اور میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ مسئلہ رسول اللہ کے عشق کا نہیں ہے، مسئلہ تو اس وقت آپ کے دین ایمان کا قائم ہو چکا ہے۔ کفر کا خطرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ ایسے لوگوں کی ان لوگوں کی تشبیہ کرے گا، ان کے ساتھ تشبہ کرے گا تو وہ کفر میں جائے گا، وہ تو انہی میں سے ہو جائے گا نا۔ تو وہ حدیثوں میں جب انہی میں سے آپ نے کر دی تو یہ تو بڑا کفر کا معاملہ ہے۔ اسی لیے میں دیکھیں، زیادہ ہمارے بھائی انڈیا پاکستان میں جو بھائی بہنیں مولد سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ حنفی فقہ سے ان کا تعلق ہے نا، تو میں ان کو ابو حنیفہ کی مثال دیتا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا سیریس ہے تشبہ کا کہ ابو حنیفہ سے لوگوں نے پوچھا کہ امام جو نماز میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ سکتا ہے اس سے نفل یا فرض کسی بھی نماز میں؟ تو آپ نے کہا بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں امام صاحب؟ تو امام صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ بھائی ادھر ان کا قسیس جو ہے نا، پریسٹ، پادری، وہ بائبل ہاتھ میں پکڑ کے پریئر کراتا ہے۔ اگر آپ نے بھی یہی کام کیا تو آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ تو تشبہ ہو جائے گا۔ اس لیے تشبیہ جو ہے نا کافر کے ساتھ بڑا سیریس معاملہ ہے۔ جہاں تک باقی بات رہ گئی، میں اس میں آپ کو صاف صاف یہی کہوں گا کہ دیکھیں، اس کا آلٹرنیٹیو یہ ہے کہ نمبر ایک، ان رسموں پہ آپ پیسے نہ خرچ کریں، چاہے وہ پہاڑیاں ہوں، گھروں کی لائٹیں ہوں، کیک ہوں، ان میں نہ حصہ ڈالیں، نہ ان کا حصہ بنے۔ جب آپ حصہ نہیں ڈالیں گے تو آپ کو گلی والے کیک میں حصہ بھیجیں گے بھی نہیں۔ جتنے پیسے آپ بچائیں گے نا، سمجھے 2000 3000 5000 جتنا آپ روپے بچائیں گے، وہی اتنے ہی پیسے نا آپ، اگر آپ کو رسول اللہ سے واقعی محبت ہے، یتیم خانے میں دیں۔ پیسے بچ گئے نا، آپ یتیم خانے پہ دیں، آپ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروائیں، اور آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں کیسے رسول اللہ کی محبت اور عشق پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہیں وہ عملی چیزیں جو ان دنوں ہم کر سکتے ہیں کہ ان رسموں کا بائیکاٹ کریں۔ ٹھیک ہے، اب ظاہری بات آپ معاشرے میں رہتے ہیں، مجبوریاں ہیں کچھ، تو آپ نے جو ہے نا کوشش یہ کرنی کہ کسی سے جھگڑنا الجھنا نہیں۔ وہ بھی محبت میں کر رہے ہیں، آپ بھی رسول اللہ کی سچی محبت میں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اور آخری باتیں 2-3 میری ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا، وہ زبان سے اس کا اقرار بھی ضروری ہے، اس کا دل میں ہونا، زبان سے اقرار کرنا، اور تیسری بات آپ کے عمل سے ہونا ثابت، تینوں بہت ضروری ہیں۔ اور زبان سے ہونا تو ایک ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں اسی لیے تو صحابہ بھی پڑھتے رہے، اس محبت کا اظہار جو ہے وہ اپنی زبان سے بھی کیا آپ نے۔ ٹھیک ہے نا، جیسے میں حسان بن ثابت کا نام لوں گا، ان کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے بارے میں اشعار کہے، مگر ان کے بارے میں میں کہوں گا کہ انہوں نے بہت پیارا ایک شعر کہا کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے کہا کہ آپ تو ہر عیب سے ایسے پیارے پیدا ہوئے، ایسے پاک ہر عیب سے پیدا ہوئے، ایسے خوبصورت اللہ نے آپ کو بنایا کہ جیسے آپ اپنی مرضی سے ہی پیدا ہوئے ہوں، کہ اللہ آپ سے پوچھتا گیا کہ میرے حبیب ایسا بناؤں تجھے، ایسا بناؤں، ایسا بناؤں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے فرمائشیں کرتے گئے اور اللہ آپ کو بناتا گیا۔ یہ ہے محبت کا زبانی کلامی اظہار، یہ بھی ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میلاد کے خلاف یا یہ جو مولد کی سیلیبریشن کے خلاف ہم بول رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی وہ زبانی اظہار نہ کیجیے۔ نہیں، دل میں ہونا، زبان سے اظہار کرنا اور اعمال سے، یہ تینوں چیزیں دین کا حصہ ہیں۔ اور میں نے اسی لیے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر آپ کو سنایا۔ اب
آپ کو میں ایک دیوبندی عالم کا شعر سناتا ہوں، کیونکہ اس وقت امت میں مشہور یہ ہو گیا کہ صرف بریلوی بھائی جو ہیں صرف وہ حضور پاک سے محبت کرتے ہیں. تو چلیں آپ کو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر سناتا ہوں میں، جس کا ہے: جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. ٹھیک ہے نا. اور آخر میں انہوں نے بہت پیارا کہا: بس اب درود پڑھ تو ان پر اور ان کی آل پر تو، کہتا وہ خوش ہوں اس سے اور راضی ہوں ان کی عطرت اطہار. الہی ان پر اور ان کی آل پر بھیج وہ رحمتیں کہ عدد کر سکے نہ شمار. یہ جی ایک نمونہ میں نے آپ کو پیش کیا، ورنہ امت کے ہر عالم نے، ہر گروہ میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کی ہیں. امام سرسری نے بڑی پیاری بات کہی کہ آپ رسول اللہ کی شانوں کا کیا تذکرہ کرتے ہیں. یہ ورفعنا لک ذکرک میں کی تفسیر میں نا ابن کثیر میں آپ کو ملے گی سورہ علم نشرح کی، کہ علم نشرح کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ علم تر انا لا یصح اذاننا ولا فردنا ان لم نکررہ فیہما، کہ ہماری تو اذانیں اور فرائض ہی پورے نہیں جب تک ہم ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے لیں. اور ایک پنجابی شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا کہ بنا عیب تو جمعیاں پاک پیارے، جی میں مرضی ہے تیری بنانے دی. اندازہ کریں تو یہ ہمارا جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دلی اظہار، عملی اظہار سارا کچھ ہے. اور عملی اظہار جو ہے نا وہ تو لمبا کام ہے، وہ آپ ساری زندگی کا کام ہے. تو آپ جو ان رسموں میں حصہ نہیں لے رہے، خدا را صرف 12 کو نہیں بلکہ 12 کو بھی 17 کو بھی پورا مہینے سے پہلے بھی بعد بھی جب موقع لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کم از کم سنت، ایک کم از کم حدیث جو ہے نا کسی کتاب سے اپنے گھر میں بیٹھ کے نا ساروں کو ہفتے میں کم از کم ایک بار سنا دیں، کیونکہ رسول اللہ کی محبت ایک دن کی محتاج نہیں ہے. آپ کی محبت کی تو کیا میں بات کروں. ایک بڑے پیارے شاعر ہیں مصری، میرا خیال ہے عمر عبد الکافی ہے ان کا نام، انہوں نے بہت پیارا ایک شعر کہا، وہ ساری باتوں کا قصہ سمجھیں، اینڈ ہے اس پہ، کہا: ارا کل مدح فی النبی مقصرا و ان بالغ المثنی علیہ اکثرا، کہ میں تو نبی پاک کی شان جو ہے نا اس میں کیا کہا ہوا ہر شعر، ہر مدح میں جو ہے نا کم سمجھتا ہوں، چاہے جو ہے نا ثنا بیان کرنے والا جتنا مرضی کثرت سے بیان کرے. کیوں؟ کیونکہ آگے انہوں نے اگلے 2 شعر پڑھے، وہ بھی بڑے پیارے ہیں، میں ان کا بس مفہوم جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا اس بندے کی حمد میں آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں جس کی شان بیان کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہو. تو پھر تو آپ نہیں آگے بڑھ سکتے نا، آپ تو ہمیشہ پیچھے ہی رہیں گے. تو بس اتنی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عملی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور نہ صرف اس دن بلکہ ہر دن، ہر شام، ہر رات ان کی سنت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم.